ایران کی تھوڑے وقت میں اسرائیل کے خلاف دو بڑی کارروائیاں۔ ایران نے اچانک رات اسرائیل پر ڈرونز، بیلسٹک میزائل کی بارش کر دی، اور دوسری کارروائی یہ کی کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ایران کے اس آپریشن کو میڈیا اور سوشل میڈیا میں کچھ اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کارروائیاں فلسطینیوں کی مدد کی خاطر کی ہیں، لیکن ایران نے اپنی ان کارروائیوں کی وجہ کیا بتائی؟ ایرانی حملے کو ناکام کرنے میں کن ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا؟ ایرانی حملے اسرائیل کا کتنا نقصان کر سکے؟ اسرائیل نے جواباً کیا اقدامات کیے؟ ایران کے میزائل حملوں کے بعد تہران اور لبنان میں منائے جانے والے جشن کی کیا وجہ ہے؟ اسرائیلی بحری جہاز پر قبضے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایران مزید ایسی کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے اپنی سرزمین سے ڈائریکٹ اسرائیل کے اندر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل کے اندر بھیجے گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اس نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے ان حملوں پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اپنے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے انہوں نے ان ڈرونز اور میزائلز کی بڑی تعداد کو انٹرسپٹ کر لیا ہے۔ بظاہر ان حملوں میں اسرائیل کا نقصان بہت کم ہوا ہے۔ اسرائیلی سرکاری ذرائع کے مطابق ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور ان کے ایک ملٹری بیس کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں سکولز کو بند کر دیا گیا ہے اور عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے حملے کو ناکام کرنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے یہ حملہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیا ہے، اور کیا یہ تنازعہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اقوام متحدہ میں موجود ایرانی مشن نے اپنے ایک بیان میں دیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ایران کی یہ کارروائی دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر کیے جانے والے اسرائیلی حملے کے رد عمل میں کی گئی ہے، اور اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کر کے کچھ ایرانی آفیشلز کو قتل کر دیا تھا۔ ایران نے اپنے اس بیان میں فلسطین کا کوئی ذکر تک نہیں کیا، اور صاف کہا ہے کہ اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے، یعنی اب وہ مزید ایسی کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن ایران نے امریکہ سمیت اسرائیل کے تمام اتحادیوں کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے اس حملے کا بھرپور جواب ملے گا اور انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تہران اور لبنان میں ایرانی حملوں کے حق میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ لبنان کی حزب اللہ نے بھی گولان کی پہاڑیوں پر موجود اسرائیلی فوج کی ایک چوکی کو میزائل سے نشانہ بنایا، تاہم کوئی زخمی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ جواب میں اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان میں شدید بمباری کی اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی دوسری بڑی کارروائی یہ تھی کہ انہوں نے ایک اسرائیلی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یہ جہاز ایک اسرائیلی شخص کی ملکیت تھا اور پرتگال میں رجسٹر تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ اس جہاز میں کوئی بھی اسرائیلی شہری موجود نہیں تھا، بلکہ جہاز کے عملے کے 22 ارکان میں زیادہ تر فلپینی اور کچھ بھارتی باشندے شامل ہیں۔ یہ تمام حقائق جاننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران ڈائریکٹ اپنے اوپر یا اپنے لوگوں کے اوپر کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا، بلکہ پلٹ کر جواب دے گا، جیسا کہ انہوں نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کی صورت میں دیا بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایران کبھی بھی فلسطین کی جنگ کو گھسیٹ کر اپنی سرزمین تک لانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ فلسطینیوں کی مدد پراکسیز کے ذریعے کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ ایرانی لیڈرز بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور انہیں اپنی حدود کا اچھی طرح اندازہ ہے، اور وہ انہی حدود میں رہ کر اپنے مفادات اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں اور ڈٹ کر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔